لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا خير خلق الله أجمعين خاتم المرسلين وسيد النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا والموقرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزاداران امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام، اپنی منزلت، اپنا مقام خود پہچانے کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کو کن فضائل و خصوصیات سے نوازا. خود اپنے آپ کو اس جہان ہستی میں خود سے منفرد دیکھیں تو اس بات کا آغاز ہوگا. اگر میں یہ سمجھوں کہ میں بھی اس کی طرح ہوں اور یہ بھی اس کی طرح ہے اور یہ بھی اس کی طرح، تو ہم سب ایک ہی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے. بہت ساری چیزیں اہداف مشترک ہوتے ہیں، سیم ٹارگیٹ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں، لیکن اس سیم ٹارگیٹ کے باوجود پرسنل انٹرسٹ کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے. مثلا بچے اسکول میں بھی نوجوانوں سے کچھ جملے، اسکول میں ایوری ون وانٹس ٹو گیٹ بیسٹ گریڈ، رائٹ، ہائیسٹ مارکس. But with all these, you have to discover, find out your interest, what is best for you. And then with all the general goal, which is achievement of marks, then you can follow your interest, your passion. Interest is the first step. After analysis of interest, try to make it as a passion. اور جب وہ پیشن بن جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ کو وہاں پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. پیشن بننے کے بعد ٹارگیٹ اچیو کرنے میں ہر چیز آپ کے ساتھ سپورٹ کرنے لگے. اس
انسان کا کمال یہ ہے، اسپیشلٹی یہ ہے اس انسان کی کہ جو ٹارگٹ اس دنیا میں چاہے اپنا ٹاسک بنا لے اسے اچیو کر لے. حتیٰ مولائے متقیان کہتے ہیں اگر دنیا کا بھی کوئی مقام اپنی نظر میں ٹارگٹ کر لے کہ یہاں تک پہنچنا ہے تو پورا یا اس کا کچھ حصہ ضرور مل جائے گا. آج ٹارگٹ بنا لیں آپ کو دنیا کی مثلا کسی بیسٹ آئی ٹی فرم کا سی ای او بننا ہے تو کم سے کم اس کے کسی مینیجر ڈائریکٹر لیول تک آپ پہنچ جائیں. نہیں جو بلاغا میں مولا فرق کہ دنیا کی بھی تم اگر طلب کرو گے تو وہ یا تو سب مل جائے گی یا اس کا کچھ حصہ ضرور مل جائے گا. تو اب دیکھنا یہ کہ کون سی چیز کے پیچھے بھاگوں جو میرے لیے مفید ہو جائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ عادیات کی ابتدائی 6 آیات بیان کی ہیں، وہ صاحب خانہ کی فرمائش کے مطابق. لیکن وہاں تک آنے سے پہلے ایک مقدمہ ضروری ہے، کیونکہ سورہ عادیات ایک مرتبہ تو نازل نہیں ہوئی نا، اس سے پہلے نہ جانے کیا کیا گزر گیا، اس کے بعد یہاں پہنچے. سب سے پہلے مرحلے میں اپنے گول، اپنے ٹارگٹ کے لیے آپ کی انفارمیشن پوری ہونی چاہیے کہ وہ ہے کیا جہاں تک مجھے پہنچنا ہے. اور جیسا کہ آج میں صبح کی مجلس میں کہہ رہا تھا، فرسٹ اسٹیپ از ٹو کریٹ آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی کیا ہے؟ دیٹ ٹارگٹ از اچیویبل اینڈ آئی کین اچیو اٹ. نمبر 2، ہاؤ ٹو اچیو اٹ، کس راستے سے اس تک پہنچوں. عمل کرنا پڑے گا، پڑھائی کرنی پڑے گی، اسٹڈی کرنی پڑے گی اگر کوئی ایجوکیشنل ٹاسک ہے. لیکن تیسرا مرحلہ اس سے بھی عجیب ہے کہ کس وقت اسٹڈی کروں، کس طرح اسٹڈی کروں، کیسے نوٹس بناؤں. یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. پہلا ٹاسک ہے نظریہ، کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ کام اصلاح ہو جائے. دوسرا مرحلہ ہے کہ اس اصلاح کے لیے میں اقدام کروں، عمل کروں. تیسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ عمل کس سلیقے سے انجام. صبح سے اشارہ کیا تھا، اب تھوڑا تفصیلی اس کو بیان کرو. مجھے خدا کی جو ہمیں کوئی چیز دیتا ہے I have to thanks، رائٹ، لاجیکل ہے. کوئی بھی اگر مجھے کوئی چیز دے رہا ہے تو I have to thankful. خدا مجھے کچھ دے رہا ہے بلکہ سب کچھ دے رہا ہے تو مجھے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. ایک فطری فارمولہ شکر منعم، مشکل زمان میں نعمت دینے والے کا شکریہ، بلیسنگ دینے والے کا تھینکس کرنا فطرت میں ہے. کسی بھی مذہب کا فرد ہو، کسی بھی مسلک کا فرد ہو، کسی بھی کلچر کا فرد ہو، اگر آپ کو کوئی بلا وجہ کچھ دے رہا ہے تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے. بلکہ باوجہ بھی دے رہا ہو تو اب اخلاق یہ کہتا ہے کہ شکریہ ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. اس آئیڈیالوجی کے تحت جب یہ پتہ چل گیا تو اب کریں کیا، اب یہ تلاش کریں کہ عمل کرو. عمل کیا ہے؟ اس شکر کو ادا کرنے کا شکر الہی کا بہترین طریقہ نماز ہے. ٹھیک ہے، پتہ چل گیا، عمل ڈسکور ہو گیا، کرنا کیا. اب وہ جو نماز کا عمل ہے، وہ جو تکبیرۃ الاحرام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک واجب بھی ہے، اس میں کچھ چیزیں کچھ مستحب بھی ہیں. واجب یہ ہے جو چیز اسینشل ہے مجلس کے لیے، ایک مولانا، 2 سننے والے، ایک پڑھنے والا، 2 سننے والے. اب جو چیزیں اسینشل نہیں ہیں لیکن اس عمل کے طریقہ کار کو خوبصورت بنا دیتی ہے، مومنین کو بلایا جائے، گھر کو معطر کیا جائے، بیرا کو بینر لگائے جائیں، علم سجائے جائیں، نظر تیار ہو، علم سجا، یعنی یہ ساری چیزیں طرز عمل. نماز کی مثال دوں تو نماز کے اندر پاک لباس واجب ہے، صاف لباس مستحب ہے، خوشبو نور علی نور. ٹھیک ہے. اس کے بعد
اقامت کے بغیر پڑھ سکتے ہیں نماز؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں آئے گی. پتہ تو چلے پہلے پریپریشن کر رہے ہو تم اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اور اس کے بعد اس سے پہلے اذان. اچھا اذان خالی لوگوں میں دینی ہے؟ کہ نہیں، تم اگر کسی صحرا میں ہو، ڈیزرٹ میں ہو، جنگل میں ہو، مڈل آف نو ویئر، اسٹل از مستحب ٹو سے اذان دے، ٹو ریسائٹ اذان. مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ روز محشر اس جگہ پہ جتنے ایلیمنٹس تھے، جتنے موجودات تھے، وہ ڈے آف ججمنٹ میں وٹنس ہوں گے کہ خدا اس نے جو ہے وہاں پر آپ کا نام لیا تھا. یہ انسان تو بھول سکتا ہے، ان انسان ربی لکنود، یہ تو مغرور ہو جاتا ہے خدا کے سامنے، یہ انسان تو بھول جاتا ہے. لیکن باقی جتنے موجودات ہیں جو ذرے ہیں، یہ ذرے بولیں گے، پتھر، سٹونز، سینڈ، یہ چیزیں بولیں گی ہاں یسبح اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جب خدا کی دنیا میں تسبیح کر رہے ہیں تو تسبیح کرنے والے کی تسبیح سن بھی رہے ہیں. ہر چیز، ہر موجود. اسی طریقہ کار کو بڑھانے کے لیے سب سے اہم چیز یہ، وہ جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ خدا بند تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ دنیا میں ہے خلقت لکم، بنایا ہی تمہارے لیے، اور تم کو اپنے لیے بنایا. حدیث قدسی ہے، انسان جو کچھ دنیا میں ہے وہ تیرے لیے بنایا ہے اور تم کو اپنے لیے بنایا. تو جو چیز جس کے لیے بنی ہے وہاں استعمال ہونی چاہیے. کمال یہ ہے ہر چیز کائنات کی انسان کی اطاعت گزار ہے، انسان کی اطاعت گزار ہے. آپ نماز نہ پڑھیں، ایسا نہیں ہے سورج کے میں آج اس کو روشنی نہیں دوں گا، اتنے نماز نہیں پڑھی، کہ نہیں یہ اس کا خدا کا معاملہ ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں. پانی خدا کی مخلوق ہے. پانی کا نہیں، میں آج اس کی پیاس نہیں بجھاؤں گا کیونکہ اس نے اس نعمت دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کیا، کہ نہیں میں اپنا کام کر رہا ہوں، اس کے کام کا ذمہ دار خدا ہے. یہ واحد انسان ہے جو یہ کہہ رہا ہے اس نے یہ نہیں کیا تو میں اس کے ساتھ یہ نہیں کروں گا، اس نے خدا کا یہ نہیں کیا تو میں اس کے ساتھ یہ نہیں کروں گا، اس نے اس کے ساتھ یہ نہیں کیا تو میں اس کے ساتھ. جتنے بدلوں کا معاملہ ہے وہ انسان ہے جو کر رہا ہے. تو جتنی چیزیں زندگی انسان کے لیے اسینشل تھی، نیسسری تھی، ضروری تھی، خدا نے اس کا کنٹرول خود رکھا. آکسیجن خدا کے اختیار میں، ہوا خدا کے اختیار میں، زمین خدا کے اختیار میں. گھر بنانے کی بات نہیں کر رہا، سونے کی بات کر رہا. سو جائے گی زمین ہی تو چاہیے آپ کو، کون روکے گا؟ ایک جگہ سے اٹھایا جائے گا دوسری جگہ جا کے سو جائے. پانی خدا کے اختیار میں. حتیٰ زندہ رہنے کے لیے جتنا کھانا ضروری ہے وہ بھی خدا کے اختیار میں، وہ بھی خدا کے اختیار میں. اس لیے کہ اگر یہ اختیار انسان کو دے دیا جاتا، ایک دوسرے کو سانس لینے کا محتاج کر دیتا. یہ انسان، وہ اختیار انسان کو دیا ہی ہے. صرف اس سے یہ کہا کہ تم پوری ہستی، پورا عالم ہستی، پورا نیچر تمہارے ساتھ کوپریٹ کر رہا، صرف ایک تم ہو جو کوپریٹ نہیں کر رہا ہے. صرف ایک تم. ان الانسان ربی لکنود. یہ انسان ہے جو خدا سے غرور کر رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے، یہ بات اس لیے کہی کہ اس کے اندر سر جھکانے کی صلاحیت ہے. ایک دوسرے کے سامنے دیکھو کیسے سر جھکا رہا ہوتا ہے. کوئی کسی کا کام دبا لے، کوئی کسی کا کام روک لے، کوئی کسی کو فیور دے دے، کوئی کسی پہ احسان کر دے، جھکے چلا جاتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے. دنیا کا کوئی مقام، نام، بہت لمیٹڈ چیزیں دینے پر اس کا مطلب اسے جھکنا آتا ہے، اس کا مطلب اسے شکریہ کرنا آتا ہے. صرف اور صرف خدا کے سامنے یہ غرور کر رہا ہے. اس لیے خدا نے والعادیات کی آیت سورہ عادیات میں ایک طرف راہ خدا میں دوڑنے والے جانور کی قسمیں کھائیں اور انسان کے غرور کو بیان کیا کہ وہ جانور کہ جس کی پشت پر بیٹھا ہوا ایک سپاہی راہ خدا میں دوڑ رہا ہے، اس کے ٹاپوں سے اڑنے والی دھول معتبر ہے اس انسان سے جو غرور کر رہا. اللہ
قرآن معجزہ ہے تو اس کی ایک ایک آیت معجزہ ہے نا، اس کی پلیسنگ معجزہ ہے کہ کون سی آیت کہاں آ رہی ہے. یہ شیعت کا مسلم عقیدہ ہے. ہمارے ہاں یہی 30 پارے ہیں جو پوری دنیا میں ہیں. ہمارے گھروں میں ایسی بکریاں پلتی ہی نہیں تھی کہ جو قرآن تک دسترسی کر دیں، نہ ہم قرآن کو ایسے مقام پر رکھتے تھے کہ بے حرمتی ہو جائے. درود پڑھیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بارے دیگر درود. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اب وہ جو ہدف ہے، خدا کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا. ہم کو خدا تک جانا، معرفت، کسی بھی جگہ تک جانے کے لیے، کسی بھی چیز تک جانے کے لیے اس کی آگاہی ضروری ہے. خدا تک پہنچنے کی معرفت کے 3 طریقے. ہاؤ ٹو نو our creator. 3 ways. Number 1, just think with you, within you. آیات ظاہری نہیں، آیات انفسی کے ذریعے، نفس میں جو آیات ان کے ذریعے خدا کو پہچانا. جو نیچر میں ہے، جو بلٹ ان ہے، جو ان بلٹ ہیں، ان سے پہچاننا ہے. قرآن میں سب کی آیتیں ہیں. پہلا راستہ اپنے اندر ہے، فاقم وجہک لدین اللہ حنیفا. سورہ روم 30ویں آیت. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ خدا کی فطرت کہ جس پر لوگوں کو بنایا. یہ خود دیکھ کے آنا ہے فطری طریقے سے. دوسرا راستہ علم و حس کا راستہ، دیکھ کر، جج کر کے. آپ کو آج تک کیسے پتا چلا کہ یہ اچھی کمپنی کا فون ہے؟ آپ نے کمپنی تو دیکھی نہیں. آپ کو کیسے پتا چلا اس کا انجینئر بہت اسمارٹ ہے؟ آپ نے انجینئر کو تو دیکھا نہیں. آپ اس کو پریز کرتے رہتے ہیں، اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں. آپ نے تو اس کی پروڈکٹ دیکھی ہے. بالکل ایسے ہی خدا کی کریشن کو دیکھا جائے اور اس کو شکر کیا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس طرح سے؟ خود خدا نے کہا کہ تم نہیں دیکھتے یہ زمین و آسمان کی تبدیلی، فی اختلاف اللیل والنہار، یہ دن و رات کا بدلنا، اس کے اندر آیات لأولی الالباب، غور کرنے والوں کے لیے. if you think about it, definitely there is a hint which can divert towards God, جو تمہیں خدا تک لے کر جائے. یہ رائے حس، علم کے ذریعے، حس کے ذریعے، آگاہی کے ذریعے. تیسری راہ استدلال کی راہ، دلیل کی راہ، برہان کی راہ. یاد رکھیے گا، پہلی راہ فطرت کی راہ، فاقم وجہک لدین اللہ حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. سورہ روم کہ جہاں فطرت ہے، فطرت میں رکھا ہوا ہے. خود اپنے اندر غور کرو، تمہیں بہت سارے سوال آ جائیں گے، جواب آ جائیں گے. اور وہ بارہا آپ کی سنیے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تم اپنے نفس کو جانتے رہو، تمہارے سامنے خدا واضح ہوتا چلا جائے. اگر تمہارے اندر کوئی نعمت ہے تم دیکھ سکتے ہو تو یہ ضروری ہے تمہارا خالق تم سے اچھا دیکھے. اگر تم سن سکتے ہو تو ضروری ہے تمہارا خالق تم سے اچھا سنے. تم بول سکتے ہو تو ضروری ہے تمہارا کریٹر تم سے اچھا بولے. اور اگر تم ڈاج دے سکتے ہو تو تمہارا خالق بھی تم سے بہتر ڈاج دے سکتا ہے. واللہ خیر الماکرین. اس کی تدبیر ایسی ہے جس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے. اور اس کے اشارے کیے ہوئے قرآن میں کہ تمہیں ایسی جگہ سے آ کر تمہاری رسی کو کھینچا جائے گا جو تمہارے گمان میں نہیں ہوگا. اور ہم تو مفسدوں کی، ہم تو شیطانوں کی رسیوں کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنا فساد پھیلا سکتے ہیں، دیکھیں کتنا فساد پھیلا سکتے ہیں، یہاں تک کہ یہ خود عذاب میں غرق ہو جائے اور خود اعتراف کرنے لگے کہ یقیناً میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. ہم تو خود اسے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ اس کو عبرت بنا دے دوسروں پہ. آیت ہے قرآن کی. رائے حس و عقل جتنی چیزیں آپ دیکھتے رہیں گے، یہ وہی رائے جو توحید مفضل میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد
محمد وآل محمد. کہ مفضل خدا کے کریشنز کو غور سے دیکھو. اگر اس کے اندر ترتیب ہے، ڈسپلن ہے، تو یقیناً اس کی ذات میں بھی ڈسپلن ہے. اگر تمہاری ذات میں بیلنس ہے تو یقیناً خدا تم سے بیلنس ہی ریکوائر کرے گا، اس کے اگینسٹ کچھ نہیں مانگ سکتا. لیکن کمال یہ انسان جتنی ترقی کر لے، جتنی ترقی کر لے، آج تک انسان کی جتنی ایجادات ہیں، جتنی انوینشن ہیں، وہ اسی دنیا کی کسی چیز سے انسپائر ہو کے انوینشن ہوئے. ایون ٹیکنالوجی کی ساری انوینشن سب کی سب کسی ایک چیز کو لیا ہے، اس کو انہینس کیا گیا ہے اسی مخلوقات میں سے کسی ایک چیز کو لے کر. اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں ہے. اور جہاں پر بات ہوئی تو حدیث میں امام نے کہا اگر ایسا ہے تو ایک مکھی بنا کر دکھائیے. Can you make a fly who can fly and breed and do everything? ایک مکھی کمال. اتنی ترقی کے بعد یہ کلوننگ وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ بنے ہوئے سے بنائی جا رہی ہے. عدم سے وجود میں لانا صرف خالق کائنات کا اختیار، صرف خالق کائنات کر سکتا ہے. لیکن ایک مشکل کی بات یہ ہے کہ اگر ایک پوٹر جو پوٹ بناتا ہے کلے سے، وہ ایک پوٹ بنائے اور بنانے کے بعد توڑ دے اور پھر پوٹ بنائے، پھر توڑ دے پھر پوٹ بنائے، آپ کہیں گے پاگل ہے کیا؟ بچہ ہے، بچے کو دیکھا ہے پلے ڈو سے 1 گھنٹے میں کوئی بنایا توڑ کے چھوڑ دیا، پھر کوئی بنایا پھر توڑ کے چھوڑ دیا، پھر آپ نے توڑ دیا. گرچہ اس کے اندر بھی حکمت ہے، گرچہ اس کے اندر بھی حکمت. ایک مقام پہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بچوں کی کچھ عادتیں بہت پسند ہیں. پہلی چیز مٹی سے کھیلتا ہے. Don't worry about anything. مٹی سے کھیلتا ہے، کوئی پراؤڈ نہیں، ایزی. He loves to play with sand. گھنٹوں محنت کر کے گھر بناتا ہے، کیسل بناتا ہے، سینڈ کیسل، اور اس کے بعد کک کر کے توڑ دیتا ہے کہ دیکھو دنیا ایسے ختم ہو جاتی ہے، اور سکون سے چلا جاتا ہے. ایک دفعہ بھی وہ اس کو یاد نہیں کرتا جو گھر ٹوٹ گیا. سکون سے وہ کہتا بنایا ہی اس لیے تھا کہ توڑ دیا جائے. اس کو اپنے لیے مہارت سمجھتا ہے. لڑائی کرتا ہے، فائٹ ہوتی ہے، you are no more my friend, and again after within 10 minutes again they will be friends. It's a good thing about kids. Prophet said فوراً دلوں میں لے کر نہیں گھوم رہا، سالوں تک، نسلوں تک، نسل در نسل نہیں، بات ختم ہو جاتی. آپ اس کو کچھ رکھوا دیں بیٹا آدھا کھا لو آدھا کل کھا لینا، وہ ابھی کھا لے گا باقی بانٹ دے گا. یہ والدین خراب کرتے ہیں کہ رکھ لو کل. اس کے دماغ میں ذخیرے کا تصور ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے آج میرے پاس یہ چیز صبح تک نہیں تھی، اب آ گئی ہے، جس نے اب دی ہے وہ کل بھی دے دے گا. کہ ہم اس کو پریشان کرتے ہیں. مولانا تو کیا اس کو حکمت نہیں سکھائیں؟ حکمت سکھائیں. اس کو بولے بیٹا تمہارے پاس رہے گی تو خراب بھی ہو سکتی ہے، چوری بھی ہو سکتی ہے، بانٹ دو، سب کھا لیں گے اور سب کے بدن کا حصہ بن جائے گا، سب تمہارے دوست بن جائیں گے. یہ کس طرح مشکل ہے کہ ایک پوٹر تمہارا جو بنا رہا ہے ایک مٹی کا گروندا اور پھر توڑ رہا ہے اس کو، وہ خدا ایک انسان بناتا ہے، پھر درخت اگتا ہے، درخت اگتا ہے، اس سے گندم بنتا ہے، گندم بنتا ہے، پھر انسان کھاتا ہے مٹی سے، پھر انسان پیدا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، دفناتے ہیں، پھر مٹی بن جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیکار ہو رہا ہو یہ سب کچھ؟ مٹی سے پیدا کیا جا رہا ہو، مٹی میں ملایا جا رہا ہو، بغیر کسی ہدف کے، بغیر کسی ٹارگٹ کے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے تمہیں بیکار میں خلق کیا ہے؟ پوری دنیا کو تمہارے لیے خلق کیا ہے، لیکن تمہیں اپنے لیے خلق کیا ہے. تمہیں اپنے لیے خلق کیا. تمہیں اس مرحلے تک کہ جو اپنے لیے خلق کیا. اور کمال دیکھیں، وہ اگر اپنے لیے کوئی چیز خلق کرے گا، آپ نے کریٹر دیکھیں، پینٹر ساری پینٹنگ بیچے گا، ایک نہیں بیچا یہ میرے اپنے لیے مجھے رکھنی ہے، اس سے میری خاص انسیت ہے. اس کارخانہ کائنات میں یہ وہی تصویر ہے جسے خدا نے پسند.
لیکن اس حضرت انسان کی ان حرکتوں کو دیکھتے ہوئے اس کو کچھ نمونے بنانے پڑے، اس کو کچھ آئیڈیل بھیجنے پڑے کہ دیکھو اس طرح تم فالو کر سکتے ہو، اس طرح تم ان کو اتباع کرتے ہوئے تم ہم تک پہنچ سکتے ہو۔ مولا متقیان کا صریح جملہ ہے، جب مولا نے کہا کہ میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جس خدا کو دیکھا نہ ہو، کہا مولا کہاں دیکھا ہے؟ کہا میں دنیا کی ہر شے میں خدا دیکھ رہا ہوں۔ خالق بعینہ ہی اپنی تخلیق میں نہیں دیکھتا، اس کی مہارتیں ہیں جو تخلیق میں نظر آتی ہیں۔ اب اس کائنات کی مہارتیں دیکھتے چلے جائے اور خالق کی بارگاہ میں سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے چلے سر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور خدا اپنی بارگاہ میں آنے والے جانوروں کو بھی فراموش نہیں کرتا، جانوروں کو بھی فراموش نہیں کرتا۔ ایک دمبا آیا تھا جناب اسماعیل کی جگہ، اس کو ذکر کر دیا۔ کوے آئے تھے ایک نبی کی اولاد کو سکھانے کے لیے، ان کو قرآن میں ذکر کر دیا۔ قرآن کو انسائکلوپیڈیا تھوڑی سب ذکر کیا نہیں، لیکن خاص خاص جنہوں نے ہمارے خاص بندوں کی مدد کی ان سب کا تذکرہ اس کے اندر کرتے رہیں گے۔ اللہ کمال۔ اب اس مقام پہ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، قسم ہے ان سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی کہ جب ان کی سانسیں پھول رہی تھی، جب تیز بھاگ رہا۔ عادیات عدو یعنی حد سے بڑھنا، عدو کو عدو، دشمن کو جو عدو کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ حد سے بڑھ رہا، کیونکہ تیز بھاگ رہا۔ کتنا تیز کہ اس کا سانس پھولنے لگے، اتنا تیز کہ اس کا سانس پھولنے لگے۔ اور یہ جو ذبحہ، وہ آواز جو اس کے سانس پھولنے سے باہر آ رہا۔ اللہ، خود گھوڑے کی نہیں قسم کھائی جا رہی، خود سوار کی قسم نہیں کھائی جا رہی، اس گھوڑے کے پھولے ہوئے سانسوں کی اس صدا کی قسم کہ جس پر ایک حق سوار بیٹھا تھا، کہ جس پر ایک شاہ سوار بیٹھا تھا، جو راہ خدا میں سب چھوڑ کے خدا کے لیے جہاد کرنے نکلا تھا۔ اگر انسان خدا کی راہ میں نکل کھڑا ہو تو جو وسیلے اس کے پاس ہوں گے خدا کی نظر میں وہ معتبر ہوتے چلے جائیں، وہ معتبر ہوتے چلے جائیں، ان کا اعتبار بڑھتا رہے گا ان چیزوں، پھر خدا انہیں یاد رکھے گا۔ کوئی بھی چیز جو اس میں شامل ہوگی خدا اسے یاد رکھے گا۔ صفا و مروہ کی حیثیت کیا تھی؟ لیکن من شاعر اللہ، یہ شاعر خدا میں سے بن گئے۔ اللہ اکبر، قربانی شاعر خدا میں سے بن گئی، شاعر خدا، خدا کے لیے سلوگن بن گئے کہ اس تک لوگوں کو پہنچا سکے۔ اور بات آگے بڑھاؤں کہ فالموریات قدحا، اور قسم ہے اس ڈسٹ جو بہت تیزی کے ساتھ، جب یہ تیز بھاگے گھوڑے تو ان سے مجھے ڈسٹ پوری بن گئی، وہ جو غبار پورا جس نے ہوا کو گھیر لیا۔ فالمغیرات صبحا، اور وہ کہ جنہوں نے صبح صبح الصبح، ارلی ان دا مارننگ، الصبح جا کے دشمن پر حملہ کر دیا۔ اور پھر یہاں پر فاصلنا بہ نفعا، اور کمال یہ ہے کہ وہ گرد و غبار جو اڑ رہا تھا، اس کے بعد مارکے کے درمیان وہ دشمنان کے ساتھ آ گیا، مارکے کے بیچ میں آ گیا، جنگ کے بیچ میں، اور یہاں تک کہ ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں بہت مغرور ہوتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں، یعنی لہجہ دیکھیں خدا کا، یہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں مغرور رہتا ہے، یعنی کوئی جگہ ہے جہاں مغرور نہیں ہوتا ہے، اپنے رب، لفظ رب کا استعمال کیا جو کس قدر خلاف فطرت ہے۔ یہ انسان جو اس کو پال رہا ہے، جو اس کو کھلا رہا ہے، اس کی بارگاہ میں مغرور ہوتا ہے،
تعجب کا مقام ہے یہاں، حالت تعجب کا جملہ ہے کہ جو پال رہا ہے، جو کھلا رہا ہے، اسی کو دکھا رہے ہو آ کے، اسی کی بارگاہ میں مغرور ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ زمین انسان سے بہتر ہے۔ جو ڈسٹ کی قسم کھائی ہے، ڈسٹ دھول کی قسم ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہے۔ مومن ہو منافق ہو، جو بھی بیج زمین میں ڈال دیں، زمین کو اس سے پودا نکالنا ہے اگر ساری کنڈیشن فلفل ہو جائیں۔ روک نہیں سکتی، پھر وہ اپنے روک نہیں سکتے، لیکن یہ انسان ہے۔ اب یہ جنگ ذات السلاسل، اور اس کو جنگ ذات السلاسل بھی اس لیے کہا جاتا ہے، درود پڑھیں بتاؤ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اس جنگ میں بہت سارے لوگوں کو پکڑ کر ایک چین میں باندھ کر لے آیا گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح پتہ چلا رسول کو کہ یہاں پر ایک گروپ آیا ہے جو آپ کے اگینسٹ ہے اور یہ کسی وقت آپ پہ حملہ کرے۔ کئی لوگ جمع ہوئے مدینے کے باہر، مختلف قومیں، بعد کا قبیلہ ہے بنی سلیم کے کچھ افراد تھے یا دوسرے قبیلوں کے تاریخ میں نام ہے کہ وہ ایک گروپ جمع ہوا ہے جو کہہ رہے ہیں ہم اٹیک کر دیں گے اب مدینے پر، اور بعد نے کہا ہم اٹیک کریں گے، اور اس کے اندر باقاعدہ ٹارگیٹ کیے لوگ کہ محمد کو ٹارگیٹ کریں گے اور علی کو ٹارگیٹ۔ وہ لوگ وہاں جمع ہیں، سب سے پہلے ایک لشکر کو بھیجا، وہ جو پہلا گیا وہ اسی طرح کچھ نقصان کرا کے واپس آ گیا۔ پھر دوسرا ایک فرد تھا، اس کو بھیجا، وہ دوسرا گیا اور اس کے بعد وہ بھی ناکام واپس آ گیا۔ اب یاد رکھیے گا یہ نمبرنگ، پہلا بھی ناکام لوٹا ہے، دوسرا بھی ناکام لوٹا ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ تیسرے مقام پہ عمرو عاص گیا، عمرو بن عاص، اور خود کہا میں اب جاتا ہوں۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ کچھ تو یہ بھی مار آئے ہوں گے، اب سب پتہ چل گیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے یہاں سے حملہ کیا، اس نے کہا میں نے وہاں سے کیا، کہا نہ میں یہاں سے کروں گا نہ یہاں سے، میں اوپر سے جا کے حملہ کروں گا، کیونکہ وہ ویلی کے اندر تھے۔ کہا میں اوپر وہاں سے کیا، یہ بھی واپس آ گیا۔ اب چوتھے نمبر پر جناب علی کو بلایا، قرآن نکالا کہ یہ 80 لوگ جائیں گے حضرت علی کے ساتھ۔ اب اس مقام پہ پہلے لشکر کا سپہ سالار بھی آیا ہے اور آ کر کہہ رہا ہے علی ہم وہاں سے گئے تھے، ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا، تم وہاں سے نہ جانا۔ دوسرا آیا کہ ہم وہاں سے گئے تھے، وہاں سے نہ جانا، ہمیں نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ عمر عاص آیا اور کہا ہم نے اوپر سے حملہ کیا تھا، ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا، وہ ویلی کے اندر ہے، کوئی ایسا طریقہ سوچو دن نکلنے کے بعد صحیح سے دیکھتے ہیں، ہم بتائیں گے تمہیں، اور اس کے بعد ہم۔ علی چپ رہے، تاریخ کسی کو جواب نہیں دیا۔ جیسے ہی رات کو مجاہد سوئے، آدھی رات کے بعد مولا متقیان نے پورے کیمپ کو اٹھا دیا کہ اٹھو ابھی جا کے حملہ کرتا۔ اس وقت کہاں، اسی وقت، اور صبح جب جا کے حملہ کیا، اس اندھیرے میں بھاگتے ہوئے سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے ٹانکوں کی چنگاریاں تھی جو اس وادی میں نظر آ رہی تھی۔ اور اس وقت جب ان پر حملہ کیا تو کسی کے لیے بچنے کا مقام نہیں تھا، یہ اندازہ نہیں تھا کہاں سے حملہ ہو رہا ہے، کون حملہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد بڑی تعداد میں کچھ مارا اور باقیوں کو اسیر بنا کر لے آئے۔ اب یہ آ رہے ہیں مدینے میں، نہیں پتا کیا ہوا۔ مدینے میں پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز ہے، جب فجر کی نماز ہو رہی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ یہ سورہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، سب پریشان، اللہ اکبر، یا رسول اللہ یہ کیا پڑھنے لگے؟ نماز نہیں پڑھی گئی مسلمانوں سے، نماز ختم کرتے گئے، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا پڑھا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ کہ میں حمد ختم کری تھی میں نے کہ جبرائیل آیا، کہاں دیکھیے، جبرائیل آیا اور کہا یہ سورہ پڑھیے، کہ یہ کون سے گھوڑوں کی قسمیں ہیں جو اس طرح ہانپ رہے ہیں، اور ان کے صداؤں کی قسمیں
یہ کون سے سر پر دوڑنے والے گھوڑے ہیں جن کے ٹاپوں سے اٹھنے والی چنگاریوں کی قسمیں جس دھول میں دشمن غافلگیر ہو گیا اس کی قسم، اور جو صبح جا کر حملہ کرو قلب لشکر تک چلا جائے، لیکن اس کے بعد پھر یہ کہا ان الانسان لربہ لکنود، لیکن اس کے باوجود یہ انسان بڑا مغرور ہے۔ اللہ، اس کے باوجود یہ انسان بڑا مغرور ہے۔ کہا ہوا کیا؟ صبح علی نے حملہ کیا ہے اور وہ فتح کر کے آ رہے ہیں۔ باہر نکلے پیغمبر، مدینے سے باہر آئے، باہر آ کر مسجد احزاب تک آئے اور علی کا استقبال کیا۔ جیسے ہی علی نے دیکھا پیغمبر آ رہے ہیں، خود گھوڑے سے اتر گئے احترام پیغمبر۔ ایک طریقہ تھا نظریہ کہ اسلام کو فتح دلانی ہے، عمل تھا کہ جا کر حملہ کرنا ہے، طرز عمل یہ ہے۔ اس کے بعد بھی حملہ کامیاب ہو گیا لیکن غرور نہیں ہے، جب نبی آ رہا ہے تو اتر کر پیادہ اس کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں اور سر کو جھکا کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی دعاؤں کے باعث فتح نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ جب آپ اپنے محسنوں کو اپنی کامیابی میں یاد رکھیں تو خداوند تعالیٰ آپ کو وہ عزت و آبرو و سربلندی دیتا ہے کہ صدیاں گزر جائیں، ہر نام مٹ سکتا ہے۔ پہلے لشکر سپہ سالار کا نام تاریخ میں مختلف ہے، دوسرے کا نام مختلف ہے، تیسرے کا نام مختلف ہے، لیکن چوتھے فتح کر لینے والے لشکر کے سپہ سالار علی ابن ابی طالب پہ سب متفق ہیں کہ یہی ہے وہ جس کے لشکر کی شان میں آیا۔ نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ وہ سٹوری، یہ وہ شان نزول جس کی وجہ سے سورہ عادیات کا نزول، اور جیسی نہ جانے کتنی ایسی سورہ قرآن ہیں کہ جن کے اندر بارہا خدا نے انسان کو متنوع کیا، انسان کو جھنجھوڑا، انسان کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، تم جو ہے وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے اگر تم نے تفکر و تدبر و غور و فکر چھوڑ دیا۔ فرق یہی ہے، تمہیں بھی پیٹ بھرنا ہے، جانور کو بھی پیٹ بھرنا ہے۔ جانور کہیں سے بھی کچھ بھی کھا کے بھر سکتا ہے، انسان کو ایک سلیقہ دیا گیا ہے، ایک پیرایا بتایا گیا ہے۔ جب تک اس پیرائے کی، اس سلیقے کی قدر کرے گا یہ نگاہ الہی میں معتبر رہے گا، اور جب اس عمل کے لیے طرز عمل کو بھلا دے گا تو وہیں سے اس کا نزول شروع، وہیں سے تنزل شروع۔ کوئی بھی کام ہو زندگی میں، کوئی بھی کام، ایک مرتبہ کسی چیز کے لیے مائنڈ بنانے کے بعد، اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد، اس کے اوپر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ طریقہ عمل پہ غور کریں، طرز عمل پہ غور کریں۔ ایسا نہ ہو مجھے وہاں تک جانے کے لیے 10 لوگوں کے سروں پہ پاؤں رکھ کے جانا پڑے، ایسا نہ ہو مجھے ایک نیک کام کے لیے 1000 گناہ کرنے پڑے۔ الہدف لا یتوجہ الوسیلہ، ہمارے ہاں نیک ہدف برے کاموں کو بیلنس نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے آپ کا کام نیک ہوگا، بلکہ اس کے برعکس کہ تم اپنی نیت خالص رکھو بس، اور خدا تک تو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وہ تمہاری تو صرف نیت ہے جو خدا تک پہنچتی ہے۔ یہ تو مثال دی ہے خدا نے، گویا ہر کام کے اندر یہی ہے۔ پھر جب تم روز محشر کہو گے نا کہ میں تو وہاں خطابت کیا کرتا تھا، تو کہا جائے گا اپنے نام کے چکر میں کر رہے تھے، کہ میں تو وہاں پر اتنا ذکر کیا کرتا تھا، قرات کرتا تھا، کہ اپنی آواز کے ردم میں کر رہے تھے، اپنی ذات کی خوشی میں کر رہے تھے، کہ میں نے خرچہ کیا ہے، کہ اس لیے کیونکہ لوگوں پر روک ڈالنا چاہ رہے تھے، خرچہ کر رہے تھے۔ وہاں لا کر تمہیں سب دکھا دیا ہے، صرف نیت ہو، اور اگر نیت مخلص ہو
تو پھر صرف اس نیت کی بنیاد پر تمہیں وہ دیا جا سکتا ہے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تصور نہیں کر سکتے. کبھی سوچا تھا حر نے کہ جو حسین کے لشکر کو لے کر آیا ہے یعنی دیکھیں حر کوئی عام آدمی نہیں ہے. عمر سعد و ابن زیاد بعد میں آئے ہیں کربلا امام حسین سے مکالمہ کرنے. پہلے مقام پہ حر آیا ہے. یعنی حر بھی ڈائریکٹ یزید سے رابطے میں اس کا پے ورکر ہے, اس کے لیے کام کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ دل سوزی ہوتا تھا. یہ جو کہتے ہیں محبت اہل بیت سے کہ محبت سے یہ ہوتا ہے, فرق یہ ہوتا ہے کہ محبت کی گرد باقی تمام چیزوں کو ڈھانپ دیتی. توبہ و استغفار میں مددگار ہے محبت اہل بیت. محب اہل بیت کو توفیق توبہ و استغفار دوسروں سے جلدی ہے. لیکن واحد ہے اس پہ جو اس نعمت کی قدر کرے. کہاں عمر نے سوچا تھا کہ میرے استقبال کے لیے حسین خود عباس کو بھی لیں گے, لیکن کس طرح حسین نے مقام وہاب قلبی جو کہ مسیحی ہے, کرسچن ہے, اس کے باوجود جب امام حسین سے مل رہا ہے شہداء کربلا کے ساتھ موجود ہے. آج بھی آپ میں سے جو السلام علی اصحاب الحسین کہہ رہا ہے وہ وہاب قلبی بھی اس کے اندر کام ہے. کتنے سالوں کی نمازیں تھی اس کی, کتنے حج کیے تھے اس نے. تو گویا یہ معیار نہیں ہے. معیار ایک ارادہ مصمم جو امام وقت کی بارگاہ میں تمہیں لے جا کر تسلیم کروا. کیونکہ اس وقت جب بارگاہ امام میں آیا تو یہ سوچ کے آیا تھا جو امام بولیں گے وہ کرنے کو تیار. زہیر بن خین عثمانی ہے, کربلا آ رہے ہیں تو رائٹ ونگ کے سپاہ سالار ہیں. اللہ اکبر. شرطۃ الخمیس میں 5 مین کمانڈو میں سے ایک ہے. کس طرح حسین آج بھی مقدرات کرتا ہے. نہ جانے کتنے واقعات ہیں. یہ چیزیں پڑھیں, یہ چیزیں پڑھیں, یہ ڈاکومنٹریز دیکھیں جن لوگوں کو حسین نے تبدیل کیا. حقا کے بنا لا الہ الا حسین کا مطلب یہ جو حسین کو دیکھ کر جو اس خدا کے اثر کریشن ہے نا, خدا کی ایک تخلیق ہے نا حسین, لیکن کیا تخلیق ہے. اللہ کیا تخلیق ہے جو اس سے متاثر ہو کے خدا تک جا رہا ہے تو کس طرح جائے گا. جو کربلا سے متاثر ہو کر خدا تک جائے گا تو اس کا رنگ الہی کچھ اور ہوگا. اس کا رنگ الہی, اس کا رنگ اطاعت کچھ اور ہوگا. اس نے تو پہلی نماز جس سے وہ متاثر ہوا وہ نماز ہے جو تیروں کے سائے میں ہوئی. وہ جس وضو سے متاثر ہوا وہ وضو لہو سے ہو رہا ہے. اللہ اللہ. آغا شستری نے عجیب اعمال کربلا بیان کیے کہ تم لوگ حج پہ جاتے ہو, سب سے پہلے تم لوگ نیت کر کے احرام باندھتے ہو. حسین نے بھی روز عاشور اپنی ماں کے ہاتھوں سے سلے ہوئے کرتے کا احرام پہنا. تم لا الہ الا اللہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہو, جیسا لبیک حسین نے کہا تھا قیامت کوئی لبیک نہیں کہہ سکتا. تم لبیک کہتے ہو, خدا کے گھر تک جا کر واپس آ جاتے ہو, لیکن جب حسین نے لبیک کیا تو جو سجدے میں سر رکھا تو وہ سر اٹھا نہیں بلکہ وہیں پر کاٹ دیا گیا. تم احرام باندھنے کے بعد وہاں سے حرکت کرتے ہو, حرکت کر کے
خدا کے گھر تک آتے ہو، ہجرت کرتے ہو. حسین ہجرت کر کے آیا ہے، کعبہ عشق کربلا میں تعمیر کر رہا ہے. تم 7 چکر لگا کر چھوڑ دیتے ہو. حسین نے خدا جانے 2 محرم سے روز عاشور تک ان خیموں کے گرد کتنے چکر لگائے تھے. اللہ اکبر. تم صفا و مروہ کے درمیان جب سعی کے 7 چکر لگاتے ہو، احرام ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، بے داغ احرام ہوتا ہے. حسین نے جب 7 مرتبہ خیموں کی طرف رخ کیا اور واپس آیا، آغوش میں علی اصغر تھا جس کا گلا چھنا ہوا تھا، پورا بدن اپنے بچوں کے، بھتیجوں کے، بھانجوں کے خون سے رنگا ہوا تھا. اور تم صحیح کے وقت کوئی بھی ذکر کر دیتے ہو. حسین جب خیمے کی طرف جاتا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا میں رہا وہ تسلیم اللہ کہہ کے واپس آ رہا تھا. حاجیو، تم جب جاتے ہو زمزم کا پانی پیتے ہو. حسین نے تشنگی کے ساتھ اپنے حج کے اندر وہ مقام پیاس رکھ دیا کہ تا قیامت جہاں پر کوئی سیلابی نہیں پہنچ سکتا. حاجیو، تم جب جاتے ہو تو تم اپنے ساتھ ایک قربانی لے جاتے ہو یا کہیں سے قربانی لے کے قربان کرتے ہو. حسین مدینے سے اپنے ساتھ قربانیاں لے کر آیا. اللہ اکبر. قربانیاں لے کر آیا ہے. چھٹے امام سے ایک شخص پوچھتا ہے، کہتا ہے مولا مجھے لگتا ہے کربلا میں حسین جس وقت علی اکبر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے وہاں پر حسین کا سر چھوٹ گیا. حسین نے وہاں صبر کا دامن چھوڑ دیا تھا. بیٹا شہید ہونے جا رہا تھا، حسین پیچھے پیچھے آ رہے تھے. معصوم نے کہا تو نے انصاف نہ کیا. تم جب حج پر جاتے ہو تم قربانی کو آگے رکھتے ہو، تم اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہو. حسین خدا کی بارگاہ میں علی اکبر کو قربان کرنے جا رہا تھا، اس لیے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. ایسی قربانی کس نے بارگاہ الہی میں پیش کی ہوگی؟ اور ہاں تم لوگ کچھ دن 3 شبوں کو خیموں میں بیٹھوتا کرتے ہو اپنے گھر کو چھوڑ کر. حسین نے 28 رجب کو جو مکہ چھوڑا ہے تو روز عاشور تک خدا معلوم کہاں کہاں خیمے نصب کیے ہیں، کہاں کہاں قیام کیا ہے. اور اللہ تم جاتے ہو تم شیطان کو پتھر مارتے ہو. ارے یہاں پر حسین کو پتھر مارے جا رہے تھے اور ایک پتھر تو ایسا پیشانی پہ لگا پھر فاطمہ زہرا سنبھل نہ پایا، سے زمین پہ چلا آیا. ارے حاجیوں تم نماز پڑھتے ہو، حسین نے تیروں کے سائے میں نماز پڑھی، اس کے بعد تم حلق و تقصیر کر لیتے ہو، بالوں کا کچھ حصہ کاٹتے ہو. حسین نے اپنے سر کو تن سے جدا کروا کر بارگاہ الہی میں حلق کیا، اس طرح کہ خود خدا کی آواز آئی ہے، جانب خدا سے آواز آئی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ہدف خدا ہے، عمل حسین کا عمل ہے، طرز عمل ایسا ہے کہ جیسے حسین سے متاثر ہوئے ایسے ہی زینب و سجاد بعد کربلا چل رہے ہیں. ہر عمل لوگوں کو خدا کی طرف بلا رہا ہے. آسان ہے وہ دعائیں جو امام نے قنوت میں پڑھی، آج اپنے گھروں میں قنوت میں پڑھنا. جو سجدے میں پڑھی وہ سجدوں میں پڑھ لینا، جو رکوع میں پڑھی وہ رکوع میں پڑھ لینا. لیکن بہت سخت ہے، بہت سخت ہے کہ سید سجاد کی وہ دعائیں اس وقت مولا پڑھ رہا ہے جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، کمر میں توق ہے، گردن میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے. اور یہی نہیں، ماں بہنیں اطراف میں کبھی کوئی بچی بابا کو یاد کرتی
ہے، کبھی کوئی بیوہ شوہر کو پکارتی ہے، کبھی کوئی بہن فریاد کرتی ہے، اس وقت میں بھی سجاد سرو سجود ہے. الہی و ربی انی اسألک عفو علی لعنت اللہ علی الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما تنسى